ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال دخلت امرأۃ النار، ایک عورت آگ میں داخل ہوئی، فی ہرۃ، ایک بلی کے معاملے میں، ربطتھا، جس کو اس نے باندھ رکھا تھا، فلا ہی اطعمتھا، نہ تو اس نے خود اس کو کچھ کھلایا، ولا ہی ارسلتھا، اور نہ ہی اس نے اسے چھوڑا، تأکل من خشاش الارض، کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی، حتی ماتت ہزلن، یہاں تک کہ وہ لاغر ہو کے، کمزور ہو کے ماری گئی. یعنی اس بلی کو باندھ کے رکھا، نہ خود پورا کھانا دیتی تھی کہ اس کا پیٹ بھرے، یا دیتی نہیں تھی، اور نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ خود اپنے لیے خوراک تلاش کرے، حتیٰ کہ وہ مر گئی. اور اس بلی کے مرنے کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈالا گیا. تو بلی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، اس کے اندر جان ہے، اسے بھی تکلیف ہوتی، اسے بھی بھوک لگتی، اسے بھی پیاس لگتی، تو ہم کس طرح اس پہ ظلم کر سکتے ہیں؟ اب یہ جانور تو ٹھیک ہے ہمارے گھروں میں آس پاس ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ریسرچ کے نام پر جانوروں کے ساتھ بہت ظلم کیا جاتا ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. بعض کو ڈائریکٹ آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، بعض کو ایسڈز میں ڈال دیا جاتا ہے، بعض کو زندہ کاٹا جاتا ہے، بعض کو کسی طرح. ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کے علم میں کوئی ہو کہ ایسا کوئی کر رہا ہے تو اس کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. بعض لوگ زہریلی چیزیں کھانے کے باہر پھینک دیتے ہیں، کئی جانوروں کو کھا کے مر جاتے ہیں، یا کچھ اور اسی طرح. یقول الامام النووی رحمہ اللہ، امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں وفی الحدیث دلیل لتحریم قتل الحرۃ، اس حدیث میں دلیل ہے کہ بلی کو قتل کرنا حرام ہے، وتحریم حبسها بغیر طعام او شراب، اور حرام ہے اس کو قید رکھنا بغیر کھانے پینے کے. وَأَمَّا دُخُولُهَا النَّارَ بِسَبَبِهَا، جہاں تک اس عورت کے آگ میں داخل ہونے کا سبب ہے، فَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهَا كَانَتْ مُسْلِمَةً، تو حدیث کے ظاہر سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ عورت مسلمان تھی. وَإِنَّمَا دَخَلَتِ النَّارَ بِسَبَبِ الْحِرَّةِ، اور وہ آگ میں بلی کی وجہ سے داخل کی گئی یا داخل ہوئی. وَذَكَرَ الْقَاضِيُّ، اور قاضی ایاز نے کہا، أَنَّهُ يَجُوزُ، کہ جائز ہے، أَنَّهَا كَافِرَةٌ، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کافر عورت ہو، عُذِّبَتْ بِكُفْرِهَا، جو کفر کی وجہ سے عذاب دی گئی، وَزِيدَ فِي عَذَابِهَا بِسَبَبِ الْحِرَّةِ، اور اسے بلی کی وجہ سے اس کے عذاب میں اضافہ کر دیا گیا. وَاسْتَحَقَّتْ ذَلِكَ لِكَوْنِهَا، اور اس وجہ سے وہ اس کی مستحق ہو گئی، یعنی وہ اسی لیے اس کی مستحق ہو گئی کہ وہ لیست مؤمنتن، کہ وہ مومن نہیں تھی. تغفر صغائرها باجتناب الکبائر، کہ بخش دیا جاتا ہے اس کے صغیرہ گناہوں کو بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے. ھذا کلام القاضی، یہ تو قاضی ایاز کا کلام ہے، ان کا خیال ہے، لیکن وہ کہتے ہیں والصواب، درست بات وہی ہے، ما قدمناہ، جو ہم نے پہلے کی، انہا کانت مسلمہ، کہ وہ عورت مسلمان تھی، وَأَنَّهَا دَخَلَتِ النَّارَ بِسَبَبِهَا، اور یہ کہ وہ آگ میں اس بلی کی وجہ سے داخل ہوئی، کما ہوا ظاہر الحدیث، جیسے حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے. وَهَذِهِ الْمَعْصِيَةُ لَيْسَتْ صَغِيرَةً، یہ گناہ کوئی چھوٹا تھوڑی ہے، بل صارت بِإِصْرَارِهَا كَبِيرَةً، بلکہ اس کے اصرار کی وجہ سے کبیرہ ہو گیا. یعنی ایک آدھ دفعہ اگر کھانا نہیں دیا، بھول گئی یا کمی بیشی ہو گئی، کوئی بات نہیں، لیکن وہ تو اتنا اس نے کیا، ریپیٹڈ نہیں کہ بلی کمزور ہو کے مری گئی. تو چھوٹا گناہ بھی بار بار کرنے سے بڑا بن جاتا ہے. اور بھی چھوٹے گناہوں کا سوچئے جو ریپیٹڈلی کر کے ہم ان کا حجم بڑا کر لیتے ہیں. وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهَا تَخْلُدُ فِي النَّارِ، اس حدیث میں یہ نہیں کہ وہ آگ میں ہمیشہ رہے گی. وَفِيهِ وُجُوبُ نَفَقَةِ الْحَيَوَانِ عَلَى مَالِكِهِ، اور اس میں اس بات کا بھی ثبوت ہے یا دلیل ہے کہ حیوان کا نفقہ اس کے مالک پر ہے، یعنی حیوان پر خرچ کرنا مالک کی ذمہ داری ہے. واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے.